جناب غلام سرور خان صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ وہ جب پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کے لیے میدان میں اترے تو ان کے پاس الیکشن لڑنے کے کونسلر کا الیکشن لڑنے کے پیسے نہیں تھے، اور آج سینکڑوں ارب کی دولت، سینکڑوں کئی 100 ارب کی دولت، اور علاقے کا ایک بندہ بیکاری بن گیا۔ ایسے ہی چند افراد 200-300 افراد اسد زرداری کے گرد اکٹھے ہوئے، وہ 10% اور 20% کے نام پہ وہ ملک پہ حکمرانی کرتے ہیں، اور ایسے ہی 200-300-400 افراد غلام سرور خان صاحب جیسے وہ نواز شریف صاحب کے گرد اکٹھے ہیں، وہ اس ملک پر راج کرتے ہیں اور قوم بیکاری بن گئی ہے۔ اور عمران خان نے بھی ایسے ہی 200-300 افراد جنہوں نے قوم کے اربوں خربوں ڈالر روپے ان کا مخلوص کر دیا، اپنے پروں کے نیچے چھپا لیے۔ لوگ 5 نسلوں سے ہیں، دادا یہاں پر تھا، پھر باپ یہاں پر تھا، خود یہاں پر ہے، اس کے بچے یہاں پر ہیں، لیکن ناکے لگائے جاتے ہیں، دروازے بند کیے جاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور تم تو 3 سال اور 2 سال کے لیے یہاں نوکری کرنے آتے ہو، تم مجھ سے پوچھو گے کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو۔ یہ میرا ادارہ ہے، یہ میری سرزمین ہے، میرے والد صاحب 1970 میں یہاں آئے، 50 سال ہو گئے، میں اس کا محافظ ہوں، میں اس کا دفاع کروں گا، اور مجھے کوئی اس کا دفاع کرنا نہ سکھائے، اور اس دفاع کی بنیاد پر اس لوگوں کی ایک نقشہ بند نہ کیا جائے، ان کے راستے بند نہ کیے جائیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جماعت اسلامی آپ کو یہ کردار ادا کرتی ہوئے نظر آتی ہے انشاءاللہ۔ الخدمت فاؤنڈیشن آپ کے سامنے ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے انجمن تاجران کی تعاون سے اور بزنس مان جو چیمبر آف کامرس اینڈ اسمال انڈسٹری ہے اس کے تعاون سے یہ فیصلہ کیا ہے، رمضان المبارک میں واقعات کے عوام کے لیے سستا بازار لگائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو سستا آٹا دیں گے، آپ کو سستا گھی دیں گے، کوکنگ آئل دیں گے، آپ کو سستی کھجور دیں گے، آپ کو سستی جوتے اور سستے کپڑے دیں گے، انشاءاللہ یہاں کے سفید پوش طبقے کو رمضان اور عید کی خوشیوں میں شریک کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ کا بڑا تجربہ ہے، آپ کا بڑا نام ہے، اچھی وزارت ملے گی۔ میں نے کہا جس حکومت کا مقصد ملک میں انقلاب اور اسلامی نظام نہ ہو، میں ایک قدم اس میں نہیں جا سکتا ہوں آپ کے ساتھ۔ میرے دوستو، مجھے عمران خان نے بھی فون کیا کہ بھائی سائپر ہے، سائپر امریکہ نے سازش کی ہے۔ میں نے کہا بابا مجھے بھیجے، فوٹو سٹیٹ بھیجے، نقل بھیجے، اگر واقعی امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی ہو سب سے پہلے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ 9 مہینے ہو گئے، نہ فوٹو سٹیٹ بھیجا نہ نقل بھیجا۔ اگر جعلی خط بھی بھیجتے تو بھی میں ساتھ دیتا، لیکن اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کیا ہے کہ امریکہ اس کے مخالف ہو۔ ایک بیان دیا اور فواد صاحب 5 بار یہاں اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے میں سلامی کرنے گئے، معافی مانگنے گئے اور لابنگ شروع کی کہ ہماری اس بیان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم امریکہ کے خلاف ہے، میری حکومت امریکہ نے نہیں گرائی، یہ تو باجوہ نے گرائی، جس نے لایا اسی نے اٹھایا۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم نے ساتھ نہیں دیا۔ یہاں عارف شیرازی صاحب موجود ہے، سعودی صاحب موجود ہے، لوگوں نے مجھے کہا بابا ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم تو بالکل اکیلے رہ گئے، نہ پی ڈی ایم کے ساتھ نہ پی ٹی آئی کے ساتھ، اب ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں ان لوگوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، انہوں نے ایک بار نہیں 100 بار عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ میں اگر ساتھ دیتا ان دونوں میں سے کسی ایک کا، شاید اتنے اعتماد سے آج میں یہ باتیں نہ کرتا، لیکن میں اس لیے کھلے دل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ یہ تینوں احتساب ہم کر سکتے ہیں، نیب احتساب نہیں کر سکتا۔ وہ تو ویسے بھی 50 کروڑ سے کم ہو تو اس پر اب ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ میں کوئٹہ گیا، نیب کے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا
کہ اب ہم اپنے دفتر میں بیٹھے مکیاں مار رہے ہیں، اس لیے کہ 50 کروڑ تک کوئی چوری بھی کرے ہم سلام تو کر سکتے، اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ نظام ہے۔ عدالتیں بھی احتساب نہیں کر سکتے۔ کشمیری صاحب عدالتیں بے بس ہو گئے، 2 فیصلے پی ڈی ایم کے حق میں، 2 پی ٹی آئی کے حق میں، 2 پھر پیپل پارٹی کے حق میں۔ جس طرح ہمارے علاقے میں یہ پنچایت ہوتی ہے کہ حق اور باطل کی بجائے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی خوش ہو اور یہ بھی خوش ہو۔ یہ عدالتیں ہیں میرے دوستو، یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اپنا دامن پاک ہے، ہم کلین ہے، ہم باصلاحیت ہے۔ ہم پر جب بھی میری قوم نے اعتماد کیا ہم نے ڈیلیور کیا۔ لوگوں، آپ نے ساتھ دیا تو میرے ساتھ نقشہ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، روزگار ملنے تک نوجوانوں کو ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ اگر یہ کام سوئٹزرلینڈ کر سکتا ہے، برطانیہ کر سکتا ہے، فرانس کیا کر سکتا ہے، تو فرانس کی تو آبادی ہم سے بہت کم ہے۔ سوئٹزرلینڈ کیا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، یہ کام ہم ان سے 1000 چن زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے وعدہ کرتا ہوں، مائیں بھی ہر 70 سال کی بزرگ مرد اور عورت کو ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے تاکہ وہ اپنے بچوں پر بوجھ نہ رہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں 80 ملین ایکڑ زمین ہے، ہم ان تمام بنجر زمینوں کو ٹریکٹر، کار اور بیج کے ساتھ 5 سالوں کے لیے نوجوانوں کے حوالے کریں گے کہ آباد کرو، گرین بناؤ۔ ہم باہر سے ٹماٹر، آلو، چاول، چینی نہیں منگوائیں گے، ہم انشاءاللہ لوگوں کو دیں گے۔ احتساب ہم کر سکتے ہیں، نیب احتساب نہیں کر سکتا۔ وہ تو ویسے بھی 50 کروڑ سے کم ہو تو اس پر اب ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ میں کوئٹہ گیا، نیب کے ڈائریکٹر نے مجھے بتایا کہ اب ہم اپنے دفتر میں بیٹھے مکیاں مار رہے ہیں، اس لیے کہ 50 کروڑ تک کوئی چوری بھی کرے ہم سلام تو کر سکتے، اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ یہ نظام ہے۔ عدالتیں بھی احتساب نہیں کر سکتے۔ کشمیری صاحب عدالتیں بے بس ہو گئے، 2 فیصلے پی ڈی ایم کے حق میں، 2 پی ٹی آئی کے حق میں، 2 پھر پیپل پارٹی کے حق میں۔ جس طرح ہمارے علاقے میں یہ پنچایت ہوتی ہے کہ حق اور باطل کی بجائے صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھی خوش ہو اور یہ بھی خوش ہو۔ یہ عدالتیں ہیں میرے دوستو، یہ کام ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اپنا دامن پاک ہے، ہم کلین ہے، ہم باصلاحیت ہے۔ ہم پر جب بھی میری قوم نے اعتماد کیا ہم نے ڈیلیور کیا۔ لوگوں، آپ نے ساتھ دیا تو میرے ساتھ نقشہ ہے۔ ہم انشاءاللہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نوجوان لوگ ہیں، روزگار ملنے تک نوجوانوں کو ہم بے روزگاری الاؤنس دیں گے۔ اگر یہ کام سوئٹزرلینڈ کر سکتا ہے، برطانیہ کر سکتا ہے، فرانس کیا کر سکتا ہے، تو فرانس کی تو آبادی ہم سے بہت کم ہے۔ سوئٹزرلینڈ کیا ہے، چھوٹا سا ملک ہے، یہ کام ہم ان سے 1000 چن زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں میں ان سے وعدہ کرتا ہوں، مائیں بھی ہر 70 سال کی بزرگ مرد اور عورت کو ہم بڑھاپا الاؤنس دیں گے تاکہ وہ اپنے بچوں پر بوجھ نہ رہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں 80 ملین ایکڑ زمین ہے، ہم ان تمام بنجر زمینوں کو ٹریکٹر، کار اور بیج کے ساتھ 5 سالوں کے لیے نوجوانوں کے حوالے کریں گے کہ آباد کرو، گرین بناؤ۔ ہم باہر سے ٹماٹر، آلو، چاول، چینی نہیں منگوائیں گے، ہم انشاءاللہ لوگوں کو دیں گے۔